شیخ اور ایک سوال ہے کہ نماز کے ٹائم میں جو ہم لوگ اہل حدیث یہ سوچتے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی، تو اگر ہم رکوع میں نماز پکڑتے ہیں تو ہم لوگ اس رکعت کو ریپیٹ کرتے ہیں، مگر حدیث میں 2-3 حدیث ملتی ہے ابو ہریرہ سے بھی، عبداللہ بن مسعود سے بھی، کہ رکوع اگر آپ پا گئے تو وہ آپ کی نماز ہو جائے گی، وہ رکعت پکڑ لیا جائے گا، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ہاں بہرحال یہ مسئلہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، بڑا لمبا جواب ہے اس کا. میں نے کبھی جو میرے فقہ کے دروس ہوتے ہیں اصل میں مسائل، جو ابھی حج کے مسائل چل رہا ہے نا، پہلے نماز کے مسائل میں بیان کیا ہوں، تو 2 درس میرا ایک گھنٹے کا 2 درس اسی پر ہوا ہے جو ابھی آپ سوال کیے ہیں. اور ہمارے جو علماء اہل حدیث ہیں، ہمارے اہل حدیث علماء، وہ سب کی سب اسی بات کے قائل رہے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت نہیں ملتی. جب تک کہ آپ کو قیام نہ ملے اور آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو وہ رکعت آپ کو نہیں ملتی. جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی، اور جو عام طریقے سے علماء اہل حدیث کی رائے یہی رہی ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت مل جاتی ہے، یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے کہا اس میں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جو اس طرح کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مرفوع حدیث جسے کہتے ہیں، تو کوئی بھی روایت اس طرح کی ہے ہی نہیں کہ رکوع ملنے سے رکعت مل جاتی ہے، کوئی بھی روایت نہیں. یہ اصل میں حنبلی مسلک ہے نا، یہ تو حنبلی مسلک کی کتابوں میں اسی طرح سے اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہاں تک کہ شیخ ابن باز وغیرہ نے بھی اس کو ایسے ہی نقل کیا ہے. حالانکہ حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ رکوع جس کو مل گیا اس کو رکعت مل گئی. حدیث کی کتابوں میں جو آیا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ جس کو جو ہے رکوع مل گیا اس کو جو ہے کیا جماعت مل گئی، نماز فقد ادرک الصلاۃ، جس کو رکعت مل جائے اس کو نماز مل گئی، جماعت مل گئی. تو یہ جو ہے اس طرح کے الفاظ آئے ہوئے ہیں، یہ رکوع اور رکعت کا لفظ نہیں ہے یہ. تو یہ تو ان کی کتابوں میں، میں خود اس کی وجہ سے بہت دھوکے میں تھا بہت دنوں تک جو ہے کہ یہ تو بہت واضح دلیل ہے نا کہ رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، حالانکہ اس طرح کا لفظ ہے ہی نہیں کہیں حدیث میں اس صراحت کے ساتھ. اور بقیہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کا یہ عمل، شاید آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوں، ہاں یہ کہنا چاہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود اور یہ زید بن وقاص جب نماز پڑھنے گئے وہ لوگ رکوع میں حاضر ہوئے، تو زید جو تھے وہ نماز دہرانا چاہیں تو عبداللہ بن مسعود نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا. جی ہاں، یہ جو ہے نا اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبداللہ ابن مسعود کی یہ رائے، جو مشہور صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود، تو ان سے یہ بات ثابت ہے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ اگر رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی، وہ اس بات کے قائل تھے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، یہ ثابت نہیں ہے. میں اصل یہ آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، پہلے اس کو نوٹ کر لیجیے گا. عبداللہ ابن مسعود کی بات وہ ثابت ہے، جیسے رفع یدین نہ کرنا، جو احناف رفع یدین نہیں کرتے جو ہے رکوع کے وقت میں اور جو ہے رکوع سے اٹھنے کے وقت میں، تو عبداللہ ابن مسعود سے یہی ثابت ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے تو اس لیے وہ نہیں کرتے ہیں احناف بھی. تو یہاں پر بھی تو یہ مسئلہ ہے نا کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے رفع یدین بھی تو نہیں کرتے تھے، کرتے تھے وہ رفع یدین؟ بولیے. کرتے تھے بھائی، عبداللہ ابن مسعود کرتے تھے. صحابی رسول ہے تو ضرور کرتے ہوں گے. کرتے تھے وہ، جو احناف نے جو یہ مسئلہ دیا ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع یدین نہیں کریں گے، رکوع سے اٹھنے کے بعد رفع یدین نہیں کریں گے، تو انہوں نے کن کا عمل لیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود ہی کا عمل لیا ہے. اس کو یہ سب چیزیں جاننی پڑتی ہیں ہم کو جو ہے، اسی لیے تب کوئی بھی مسئلہ، اس لیے ہم نے کہا کہ اس سوال کا جواب آپ کا نا 2-3 گھنٹے لگیں گے مجھے پورا سمجھانے کے لیے. انشاءاللہ شیخ اس پہ ہم لوگ بات کریں. عبید الرحمان صاحب، عبید الرحمان صاحب، عبید الرحمان صاحب آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں.
عبید الرحمان. جنید بھائی السلام علیکم. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں شیخ؟ ہاں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں جناب؟ خیریت ہے؟ جی الحمدللہ شیخ. بڑے دنوں کے بعد آپ کی جو ہے ہم نے شکل دیکھی. آج جو ہے اسکرین پر آپ کی شکل نظر آ رہی ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. نہیں، اس سے اللہ پہلے تعالیٰ بھی آپ ایک کو دو دن صحت و آیا تھا. عافیت سے رکھے اور جو ہے آمین آپ کی آمین عمر میں برکت دے. آپ کے آمین یہاں شیخ. شاید جو ہے اس میں جو ہے جامعہ عالیہ کلکتہ میں کچھ پروگرام وغیرہ تھے شاید. آج کل میں کچھ خبروں میں جی جی پڑھ جی رہا جی تھا تو شاید اس میں جی بزی جی رہے جی ہوں گے. ہاں جی ابھی بس لاسٹ میں ہوں اس میں. ابھی بھی کام چل رہا ہے کچھ. تو شیخ آج کے قاعدے کے حساب سے ایک مسئلہ جاننا تھا. وہ جیسے برتھ ڈے وغیرہ ہے جی ہاں. یا ٹیچرس ڈے کل آیا تھا یہ منایا مسئلہ جاتا ہے. برتھ ڈے وغیرہ کا. جتنے بھی اس طرح کے ہیں ہم نے کل بتا دیا تھا یہ کہ جتنے بھی ڈے کہلاتے ہیں نا، برتھ جی ڈے جی ہو، پیرنٹس ڈے ہو، یا جو ہے اور بھی بہت سارے ڈے، ویلنٹائن ڈے ہو، جتنے بھی اس طرح کے ڈے منائے جاتے ہیں ان جی جی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جتنے بھی ڈے منائے جائیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس سے ایک تو یہ کہ اس میں جو ہے ویلنٹائن ڈے وغیرہ تو جو ہے وہ تو فحاشی اور بے حیائی فحاشی کی ہے. چیز ہے، جی جی ویسے بھی وہ حرام ہے. یہ پیرنٹس ڈے جی وغیرہ جی جو مناتے ہیں کہ تو اس میں کیا خرابی ہے کوئی کہے. اصل میں اس میں کوئی جی خرابی نہیں ہے. ٹیچرس ڈے منا رہے ہیں کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن جو ہمارا جو یہ بن گیا اس میں کہ جو رواج بن گیا ہے، جو لوگوں کا انداز بن گیا وہ یہ کہ سال بھر جو ہے ان کی ساتھ بدتمیزیاں کرتے رہو اور ان کو جو ستاتے رہو. صرف ایک دن جو ہے ان کا دن منا لو. یہ ہمارا جو ہے اسلام کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ ہمارے اسلام کی جو تعلیمات ہیں نا اس کے خلاف ہیں یہ ڈے منانا سب جتنے بھی ہیں. تو اس اچھا لیے یہ جی اصل جی جو ہے سب میں یہ چونکہ رسم و رواج ہیں تو اس میں حلال ہی ہونا یہ اصل ہے. لیکن چونکہ جی یہ جی خلاف ہے ہماری شریعت کے اسی لیے اس کو حرام قرار دیتے ہیں. کیوں خلاف ہے؟ او کہ یہ چیزیں ہمیں روز کرنی ہے، کسی ایک دن کے لیے نہیں ہے. یہ روز کی چیز ہے تو ہمیں جی روز جی کرنا ہے. یہ ایک دن منانے سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے دنوں میں تو ان کے حقوق کا کوئی خیال نہیں، اور ایک دن خاص طریقے سے شادی کی سالگرہ ہے تو خوب بیوی کو جو ہے تحفے تحائف دے دیے، کہیں ہوٹل میں لے گئے، کھانا وانا کھا لیے اور سال بھر جو ہے اس کو پوچھتے رہو. تو یہ تو غلط چیز ہے نا. جی 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 ارے تو روز آپ شادی ایسے ہی جزاک رہو. اللہ. روز کیا جو ہے آپ کو دوسرے یہ کہ برتھ ڈے وغیرہ میں ہوتا ہے کہ جو ہے ایک سال اور بڑے ہو گئے تو خوشیاں منانا. یہ ایک سال اور زندگی کا گزر گیا تو یہ اصل میں جی جی شریعت میں ہمارے خوشی منانے کا دن نہیں ہے اصل. کیونکہ جی بلکہ جی یہ تو آدمی کی سوچ ہونی چاہیے اب یہ کہ ایک سال اور گزر گیا ہمارے جو ہے زندگی کا، تو اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے کہ اب تک ہم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، کیسے گزاری. کیونکہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا. وہ خوشیاں منانے کا دن نہیں ہوتا اصل میں. تو خوشی منانا جی یہ جی اپنے آپ میں یا غم منانا کسی بھی خاص اس موقع پر یہ بھی جو ہے عبادت سے تعلق رکھتی ہے چیز. جی 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 جزاک اللہ. گویا کہ شیخ اینیورسری بھی نہیں بنا سکتے ہیں. ہاں میاں بیوی کے شادی کا دن وہ بھی نہیں بنا ہاں سکتے. وہ سب بھی نہیں منانا ہے. وہ سب بھی جو ہے ارے روز بنائیے نا شادی کا دن. شادی اسی لیے نہ ہوئی ہے کہ روز جو ہے شادی منائیں گے. کیا ضرورت ہے ایک دن منانے کی جو ہے. جی وعلیکم السلام. اور کوئی ٹھیک سوال؟ ہے اسی پر بس کیا جائے. جی جی شیخ شیخ انشاءاللہ. شیخ یہ الاصل، یہ جو قاعدہ ہے الاصل فی الاشیاء الحل. کوئی اگر جیسے کوئی مارکیٹ میں گیا کوئی اس کو سامنے پروڈکٹ ملتا ہے، اب جی ہاں اسے شک ہو رہا ہے کہ جو اس پروڈکٹ میں جو انگریڈینٹ استعمال کیے گئے ہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ حرام بھی چیزیں ہیں کیونکہ لوگ اس کے تعلق سے باتیں کر رہے ہیں. تو جی کیا ہاں جی وہاں ہاں. پہ قاعدہ اپلائی ہوگا یا نہیں؟ نہیں اصل میں یہ جو ہم نے ابھی قاعدہ کہا نا اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. یہی سب چیزیں جو جاننی ہوتی. یہ جو آپ جو پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں نا وہ کس میں آتا ہے؟ الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات. وہاں دوسرا قاعدہ اپلائی ہوتا ہے. وہاں کیا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ اس میں سور کی چربی ملائی گئی، تو یہ کس میں آ گیا آپ کا؟ یہ اصل ہل ہے اس میں نہیں آیا نا. یہ اصل حلال ہے یہ نہیں، بلکہ کس میں آ گیا؟ یہ سور کی چربی حرام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سور کی چربی ہے یا نہیں، یہ سوال ہے.
تو جب تک کہ ہم اس کے بارے میں تحقیق کریں گے وہ ایک مشتبہ چیز ہو گئی، تب تک اس سے بچنا ہے آپ کو، بہتر یہی ہے کہ آپ اس سے بچیں، کیونکہ مشتبہ تو ہو گئی جو ہے جب یہ چیز ہے، اور اس کے جو بھی چیزیں اس میں داخل کی گئی ہیں اس کے وہ لکھے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں، اور اس میں چونکہ نمبر لکھتے ہیں نام نہیں لکھتے تو لوگ کہتے ہیں اس سے شبہے کو اور تقویت ملتی ہے. تو یہ ایک الگ ہے. ہم جو کہہ رہے ہیں نا چیز، تو جیسے کوئی پودا ہے، کوئی پھل ہے، کوئی جانور ہے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہیں ہمارے لیے، تو یہ چیزیں دنیا کی چیزیں یہ سب کیا ہیں، اس میں اصل یہی ہے کہ یہ چیزیں حلال ہوتی ہیں جب تک کہ حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے. ہاتھی کا آپ نے ذکر کیا تو وہ ذو ناب من السباع، جو ذو ناب من السباع اس میں نہیں آیا. میں نے کہا کہ جو ہے یہ ذو ناب من السباع یہ ایک ضابطہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی حرمت کا حکم ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی ذو ناب من السباع ہے تو وہ بھی کیا کریں، درندہ ہے، تب بھی کہیں گے کہ وہ حرام ہے، کیونکہ اس کے حرام ہونے کے بارے میں نص موجود ہے. لیکن ہاتھی اس میں نہیں ہے. ایسا ہاتھی کے اندر کہاں وہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ جو ہے کسی کو ایسے چیڑ پھاڑ کر کے کھا جائے، وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے ہاتھی میں. جی بس کیا جائے. شیخ زادک اللہ حرصا ولا تعود حدیث کا کیا جواب دیا جاتا ہے؟ ہاں یہ الگ ہے، ابو بکرہ کی حدیث جو ہے، میں نے کہا نا بہت لمبی بات ہے وہ. آپ اگر دیکھنا چاہیں تو انٹرنیٹ پر میرا وہ درس ہوگا، وہ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے جو علماء اہل حدیث نے لکھا ہے باقاعدہ جو ہے اس سلسلے میں کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں بھی ہیں، اگر آپ پڑھنا جو ہے چاہیں تو باقاعدہ یہ سب جو ہے حدیثوں کے جوابات بھی ہیں، سب چیزیں بھی ہیں، بہت تفصیل سے اس کے بارے میں میرا درس بھی ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے اور اس کا مطلب کیا بیان کیا گیا. تو وہ تو بالکل جو ہے کیا کہتے ہیں، اس میں بھی صراحت کے ساتھ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ تمہیں دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس حدیث کے کئی معنی بیان کیے گئے. کسی صحابی کا یہ مذہب تھا کہ اس کو رکعت نہیں ملے گی. جی ہاں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ اگر قیام نہیں ملا ہے تو رکعت شمار نہیں کی جائے گی. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے شیخ، اسی میں ختم کیا جائے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.